علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اس دنیا کے اندر اور 70 آخرت میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ میں اپنے محبوب حبیب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف یہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن پاک مکمل ہو چکا اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جتنے بھی دین دنیا میں بھیجے ہیں سب کو آخر کار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا۔ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کے آئین کے اندر یہ فائنل ہو گیا کہ قادیانی کافر ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور پھر ان کے کفر پہ شک کرنے والا یا ان کو مظلوم سمجھنے والا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ نہیں بلکہ ایک ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر جس کا حکم آ جائے، اگر کوئی بندہ اس حکم کو مانے نہ، تسلیم نہ کرے، اس پہ عمل کرنا وہ نہ کرنا علیحدہ میٹر ہے، مگر اس کو مانے ہی نہ، تو اس بات کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن پاک میں آخری نبی ہونے کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ تو اس پر جس طرح ہمیں کلمے پر یقین ہے، کلمے پر ہمارا ایمان ہے، جنت پہ ہمارا ایمان ہے، دوزخ پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، مرنے پہ ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، جس طرح اور چیزوں پہ ایمان ہے، اس سے کہیں زیادہ اس آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہوگا تو تبھی ہم ایمان والے ہوں گے۔ ادروائز ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہ ہم آخری نبی مان رہے ہیں بس اتنے کافی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے دل کے اندر اتنی بات آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اتنی بات دل کے اندر آ جائے میں نبی ہوتا، یا اتنی بات دل کے اندر آ جائے فلاں نبی ہوتا، زبان سے اقرار نہیں کیا، اس نے دل کے اندر ہی یہ خیال کیا ہے، تو حضرت امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات سے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جو ہے وہ عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، کہ اس پہ سوچنا، دل کے اندر خیال کرنا، دل کے اندر بات کو لے کے آنا، یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جس طرح اور چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ ایمان ہے، کلمے پہ ایمان ہے، جنت و دوزخ پہ ایمان ہے، تو اسی طرح آخری نبی ہونے پہ بھی ہمارا ایمان ہوگا تو تبھی ہمارا ایمان کامل اور افضل و مکمل ہوگا۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ، اور پھر دوبارہ ہم اسی آیت مبارکہ کے تحت سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے عرض کی الہی میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سے پہلے دعائیں مانگتے رہے، مگر آخر کار
صحابی حاتم وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام، یہ ایک نبی کا نام ہے، پر وحی فرمائی، میں نبی امی بھیجنے لگا ہوں، اس کے طفیل بہرے کان اور غافل دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا، اس کی پیدائش مکے میں ہے اور ہجرت کا مدینہ اور اس کا تخت کا ملک شام ہے، میں ضرور اس کی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں کے اندر ظاہر ہوئی سب سے بہتر اور افضل کروں گا، میں ان کی کتاب پر کتابوں کو ختم کر دوں گا، ان کی شریعت پر شریعت کو ختم کر دوں گا اور ان کے دین پر دینوں کو مکمل کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان قریب میں اپنا نبی امی بھیجنے والا ہوں، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تبلیغ کرے گا اور اس کی پیدائش کا مکہ ہوگی اور ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا آخری نبی ہوگا، اور پھر اس کی امت تمام امتوں سے افضل ہوگی، ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہوگی۔ جب ان کی شریعت آ جائے گی پچھلی شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، جب ان کا دین آ جائے گا پچھلے دین کو منسوخ کر دیا جائے گا، جب ان کی کتاب آ جائے گی پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا جائے گا، یعنی اس کے حکم کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کتابوں کو مانتے نہیں ہیں، کتابوں کو مانیں گے، صحیفوں کو مانیں گے، مگر اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ حکم وہی ہوگا جو قرآن کے اندر ہوگا، اب حکم وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، جو حضور حکم فرمائیں گے وہی حکم ہوگا، اسی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کے اندر بھی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں گے اس وقت ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی، پھر حضور کی شریعت ہوگی۔ 10 سنہ ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہوگی، اب نہ کوئی وحی اترے گی نہ کوئی شریعت کا حکم تبدیل ہوگا، آج شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب دانیہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے میرے رب نے نزدیک کیا، یہاں تک کہ مجھ میں اور اس میں 2 کمان بلکہ کم کا فاصلہ رہا، اور مجھ سے فرمایا ہے محمد کیا تجھے اس کا غم ہوا کہ میں نے تجھے سب پیغمبروں کے آخر میں بھیجا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تیری امت کو اس کا غم ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں کے آخر میں رکھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اپنی امت کو خبر دے دے کہ میں نے انہیں سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں اوروں کے سامنے محفوظ رکھوں۔ اب اس بات سے اندازہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے پیار ہے ہی، مگر یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے اپنی امت کو خوشخبری سنا دو، یہ اپنی امت کو بتا دو کہ تمہیں آخر میں اس لیے میں نے بھیجا ہے کہ اور امتوں کو تمہارے سامنے رسوا کروں مگر تمہیں ان کے سامنے محفوظ رکھوں۔ اب دیکھیے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کے احوال قرآن و حدیث میں موجود ہیں، سب کے واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، سب کی رسوائیاں وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہوئے اور کس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا، وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، ہمیں علم ہے، مگر ہماری جو کرتوتیں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ امتیں نہیں جانتی۔ جو گزر گئی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی امتیں جو گزر گئی، اب وہ ہمارے
اس لیے تمہیں آخر میں رکھا ہے۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام اولین و آخرین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام پہلے اور آخر میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ قیامت والی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور میری بارگاہ میں آئیں گے، یہ حدیث شفاعت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کیجیے، تو حضور نے فرمایا کہ اولین و آخرین جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آئیں سارے کے سارے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں، تمام انبیاء کے آخری ہیں، ہماری شفاعت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث مبارکہ میں یہ ذکر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر مزید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ فرمایا میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد و احمد ہوں اور سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں اور میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، اور فرمایا اور توبہ و رحمت والا نبی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں ہی نبی مصطفیٰ ہوں، تم چاہے مانو یا نہ مانو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کے اندر وہ خوبیاں، وہ خصلتیں، وہ کوالٹیز ہیں جو نبیوں میں
ابھی بھی جھوٹی نبوت کا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر چکے، اور قیامت تک حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ ہوگا کہ 30 کذاب 30 جھوٹے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے تو پہلے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مسلمہ کذاب جسے کہتے ہیں۔ جب حضور کا وصال ہوا اس وقت اس نے پر پرزے نکال لیے، فتنے پھیل گئے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ کے مرتد ہو گئے، اور کسی نے نمازیں چھوڑ دی۔ تو اس طرح کر کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ فتنے کی طرف مبتلا ہو گئے۔ تو اس وقت مسلمہ کذاب نے پر پرزے نکالے اور اس نے علل اعلان نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ علل اعلان یعنی یہ مزید لوگوں کو ابھارنے لگا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ آخری کار کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ ادھر سے کچھ چھوٹے ہوئے تھے جو مرتد ہو گئے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ تقریباً 30,000 کی تعداد تھی، 30,000 لوگ تھے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ۔ اور اس فتنوں کے دور کے اندر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تیار کیا اور 12,000 کا لشکر دے کر کے، 12,000 فوج دے کر کے آپ کے ساتھ روانہ کیا، جو یمامہ کے مقام پر، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، یمامہ کے مقام پر آپ کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کے ان لوگوں سے جنگ کرو، ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب کسی بھی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر پہلے ان کے ساتھ مناظرہ کر لیا جائے، ان کو بلا کر کے ان کی رائے لے لی جائے، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صرف نبوت کا ہی مسئلہ ہے نا، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ ابو بکر آپ غلط کر رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں اور نماز بھی پڑھنے والے ہیں، قرآن بھی پڑھنے والے ہیں، حج بھی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، سارے تو ان کے شرعی معاملات ہیں، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ پہلے ان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی عمل کریں گے۔ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کو ماننے والا دار اسلام سے خارج ہے، اس کو اچھا تسلیم کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اور ان پر اگر کوئی فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ کافر ہیں اور اس فتوے کو نہ ماننے والا، ان کو مظلوم سمجھنے والا، ان پہ قش کھانے والا، یہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ پورے کا پورا ایمان، پورے کا پورا ایمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، نہ زمینوں کے اندر، نہ آسمانوں کے اوپر، نہ زمین کے اوپر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پہلے نبی آتے تھے ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، اس کو وہ علاقہ وہ شہر دے دیا جاتا، وہ فوت ہو جاتے، تشریف لے جاتے، دوسرا نبی آ جاتا۔ مگر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا دیا، تمام جہانوں کے لیے، وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں، تمام جہانوں کے لیے میں نبی ہوں۔ تو کوئی یہ تصور کرے کہ زمین کے نیچے یا آسمانوں کے اوپر یا زمین پر کوئی نبی آ جائے تو وہ بتا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پہلے میں نے حضرت امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ وہ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دل کے اندر یہ تصور ہی کر لے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں نبی ہوتا تو اسی
وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں تصور کر لیا اس نے. تو یعنی یہ معاملہ اتنا کٹھن اور اتنا سخت ہے، پورے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اس میں ذرا برابر بھی رتی برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زوجہ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء یعنی خاتم النبیین آخری نبی. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے وہ بچپن میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، رخصت ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو نبی ہوتا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے جتنے بھی بیٹے ہوئے، اولاد ہوئی، ان میں سے نبی ضرور ہوئے، کوئی رسول ہوئے، کوئی نبی ہوئے. آدم علیہ السلام کے بیٹے نبی، حضرت موسیٰ کے بیٹے نبی، عیسیٰ کے بیٹے نبی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نبی، اسماعیل کے بیٹے نبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور و طریقہ کار رہا ہے، نبیوں کے بیٹوں کو بھی اکثر نبوت اور رسالت ملتی رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ضرور نبی ہوتے. تو نبی پاک علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے میرے بیٹے کو بھی اٹھا دیا ہے. اب حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا. اگر کوئی 1400 سال بعد آ کر کے اعلان نبوت کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جہنمی ہے، کافر ہے. تو مسیلمہ کذاب نے جب یہ دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو 12,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا. یمامہ کے مقام پر انہوں نے جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام کی جتنی بھی جنگیں غزوات ہوئے، سب میں تقریباً 212 افراد شہید ہوئے، ٹوٹل 212 افراد شہید ہوئے. مگر یہ جنگ یمامہ جو 12,000 کی فوج پہ مشتمل تھی، اس جنگ یمامہ کے اندر 1200 افراد شہید ہوئے، 1200 انصار و صحابہ یہ شہید ہوئے، اور اس میں 370 قاری قرآن، حافظ قرآن شہید ہوئے. اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ کتنی امپورٹنٹ جنگ تھی، اور اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلان فرمایا، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کے ساتھ بھیجا، وہ کس کے لیے بھیجا؟ جنگ کے لیے بھیجا. اور جنگ اس سے کی جاتی تھی جو کافر ہوتا تھا، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا تھا. تو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو اس نبی کو ماننے والا ہے، یا اس سے کوئی دلیل لینے والا ہے کہ تم نبی
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون۔ مومن وہ جو غیب پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور اللہ کے دیے میں سے اس کے راستے میں خرچ بھی کرے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان پر جو اتارا گیا ہے تجھ پر، اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلوں پر، اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مومن وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے، اور اس پر جو اتارا گیا ہے تم پر، اور اس پر جو پہلے اتارا گیا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اے محبوب جو تم پہ اترا ہے، یعنی جو قرآن تم پہ اترا ہے، اور جو کتابیں پہلے اتری ہیں اور صحیفے پہلے اترے ہیں، جو بندہ اس پہ ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تیرے بعد بھی اگر کوئی اترا ہے، تیرے بعد بھی اگر کچھ وحی نازل ہوئی یا شریعت نازل ہوئی، اس پہ بھی جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو صحیفے پہلے اترے ہیں، جو کتابیں پہلے اتری ہیں، جو قرآن اترا ہے، اس پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، اور بعد کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے، یعنی اس میں ایمان کے بعد آخرت کا ذکر آ گیا، آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے۔ اب وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے کلام کرتا ہے، یا میں شریعت اللہ سے لیتا ہوں، تو یہ سارے کے سارے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، سب نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ اب یہاں خاتم النبیین، اس کا مطلب بعض افراد افضل نبی کرتے ہیں۔ اب کسی سے بھی اگر پوچھ لیا جائے خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین، خاتم کا مطلب ہی آخری ہے، خاتم النبیین آخری نبی یا پچھلا نبی۔ اب کوئی اس کا ترجمہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے افضل نبی۔ تحذیر الناس کے اندر خاتم النبیین سے مراد آخری نبی جو کہ عوام الناس میں مشہور ہے نہیں، بلکہ اس سے مراد افضل نبی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں نبی بھی آ جائیں تو آپ کے خاتم النبیین ہونے پر اثر نہیں پڑتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، کسی نے خاتم سے مراد مہر لے لیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہر ہے، وہ جس پر بھی لگائے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی ترجمے، یہ دونوں ہی طریقے کار یہ غلط ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اب اس طرح کہنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب کے اندر تحذیر الناس میں اس کو لکھا ہے۔ کیا لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہزاروں نبی بھی آ جائیں تو ان کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں نبوت کا دروازہ کون کھول رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھ دینے، کلمہ بھی پڑھ دینے، حج بھی کر دینے، روزے بھی رکھ دینے، قرآن بھی پڑھ دینے، لمبے لمبے سجدے بھی کر دینے، تسبیحات بھی کر دینے، پھر تسی انہوں نے کافر کہی جاتے ہو۔ تو ابو بکر صدیق سے پوچھے نا، انہوں نے جنگ کس سے کی تھی؟ وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے تھے، نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہزاروں نبی بھی آ جائیں نبی کے بعد تو نبی کی نبوت میں فرق ہی نہیں پڑتا۔ حضور فرماتے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جب نبی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں۔ اللہ تبارک
تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، کافر نہ کہو لوگوں تو نبوت کا دعویٰ تو یہ کر رہا ہے، یعنی نبوت کے دروازے کو تو یہ کھول رہا ہے، خود دعویٰ نہیں کر رہا، مگر کہتا ہے کہ نبی آ بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر قادیانیوں نے ایسا ہی کیا، وہ نبی آ گیا۔ اب اسی طرح اہل تشیعوں کے اندر دیکھ لیجئے 508 سن ہجری کی کتاب ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جو ہے وہ علی کو مل گئی۔ اہل بیت اطہار کے پاس نبوت ہے، سادات کے پاس نبوت ہے، وہ یہ نبوت ختم نہیں ہوئی، چلتی جا رہی ہے۔ اب ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں ہے۔ ایک تو آخری نبی نہیں مانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو الہ کہہ دیا، خدا کہہ دیا، اس سے بھی آگے بڑی بات ہو گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ اب ان کو کافر کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حکومتی سطح پر ان کو کافر نہیں کہا گیا، اس لیے ان کو کافر نہ کہا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تفرقہ بازی ہے، مسائل ہوں گے، پھر ان سے محبت بھی لوگوں نے کرنی ہے، پھر ان سے ووٹ بھی لینے ہیں لوگوں نے، پھر ان کو پاس بٹھانا ہے، پھر ان سے رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، پھر ان سے ملے داریاں بھی نبھانی ہیں۔ کیا ان کو کافر نہیں کہا جائے؟ یہ ڈاکہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یہ نبوت میں ڈاکہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، اور پھر کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبی کے بعد حضرت علی نبی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر دوسری طرف جو دیوبندی ہے وہ قاسم نانوتوی تہذیب ناس کے اندر وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد ہزاروں نبی بھی آ جائیں تو نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اب جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور یہ کتابیں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر لوگ ہم پہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اتنی سخت باتیں نہ کہ بھائی آپ کیوں نہ سخت باتیں کریں، ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کے ایمان کو محفوظ کریں، آپ کو ان لوگوں سے بچائیں، ان فطروں سے بچائیں کہ بچ جاؤ ان لوگوں سے، یہ فتنے ہیں۔ اور آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں، اور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو کسی کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے، کسی زاویے سے بھی مسئلہ ہے، وہ بلا جھجک مجھ سے حوالہ لے سکتا ہے۔ جس کو کوئی بھی پرابلم ہے اہل تشیعوں کے حوالے سے، دیوبندیوں کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو حوالہ دیا جائے گا اور انہی کی کتابوں سے دکھایا جائے گا کہ انہوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں۔ اور پھر جناب ہم اپنی دنیا داری کے چکروں میں یا اپنی دوستیوں کے چکروں میں اپنے ایمان کو نہ برباد کریں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان لوگوں سے بچائیے، حقیقی اہل سنت و جماعت ہو جائیں اور